پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ سزاؤں کا جو آغاز ہوا ہے، سب سے زیادہ جس نے بڑکے ماری تھی، سب سے زیادہ جو اس نے ریاست پہ اسلام آباد اور زمان پارک میں پولیس پہ حملے کیے تھے، اس شخص کو گلگت کی ATC عدالت نے سزا سنائی ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک عبرت بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ لوگ محتاط بھی ہوں گے۔ PTI کے جو یوتھیاز ہیں یا ان کا جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے، یہ صبح سے ماتم کنا تو ہے، ابھی سوشل میڈیا کے اوپر رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور اپنا دکھوڑا سنا رہے ہیں۔ یہ جو پارچنار والا مسئلہ ہے، یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہاں پہ جو ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو تمام طبقہ زندگی نے اس کو کنڈم کیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ واقعہ پارچنار میں ہوا ہے۔ اب پارچنار میں 2013 سے کس کی حکومت ہے؟ PTI کی حکومت ہے۔ اب ایک پارٹی جو دھرنے دے رہی ہے وہ کس کی اتحادی ہے؟ PTI کی اتحادی ہے۔ تو سب سے پہلے PTI کا جو وہاں پہ جو چیپٹر ہے نا، علی امین گنڈاپور کا، اس پہ ذرا لعنت ملامت سب سے پہلے کیا جائے کہ وہاں پہ اتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ وہ تقریباً ان کا محاصرہ ہے پچھلے 80 دنوں سے، وہاں پہ جو ہے نا بچوں کے لیے ادویات نہیں ہے۔ 130 کے قریب بچے وہاں پہ فوت ہو چکے ہیں، لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں ہے، اور وہاں پہ گنڈاپور آ کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ گنڈاپور کی حرکتیں کیا ہیں۔ اسے امریکہ آ کے پاکستان کے عدالتوں کے سارے وہ جو جتنے بھی سزا یافتہ قیدی ہیں، سب کو پاکستان کی تمام جیلوں سے رچرڈ گارنیل اور ڈونلڈ ٹرمپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کی تمام جو جیلوں سے تمام قیدیوں کو یہ چھڑا کے امریکہ لے جا کے کہیں سیٹل کرتے ہیں۔ تو امریکہ سپر پاور ہے سر، اس کی مرضی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کو لے کے جائے، وہاں پہ کوئی اور بستی بسا لے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اس کے پاس اگلے 60 دن ہیں، قانون کے مطابق یہ آ کے سرنڈر اگر کرتا ہے تو اس سے اپیل کرے، ضابطے کہتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو ATC کورٹ سے سزا ہوئی ہے، اس میں اس کو باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کونسل نے ایک وکیل دیا، اس نے گواہوں پہ جرا کیے، 6 گواہ گزارے گئے، ان گواہوں پہ اس نے اس کے خالد خورشید کی طرف سے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے جرا کیا، کیس کو پلیٹ کیا، یہاں تک پہنچایا۔ اور جب ساری چیزیں ثابت ہو گئی، چونکہ ساری چیزیں ایویڈنس تھے، ریکارڈ پہ تھے، گواہ تھے، USB میں اس کی وہ ہیڈ سپیچ کا سارا ریکارڈ تھا، تو اب اس کو سزا ہو گئی ہے۔ تو میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ خالد خورشید صاحب جو ہے وہ ابھی بھی ٹائم ہے، وہ آ کے عدالت کے سامنے وہ سرنڈر کریں گے اور ثابت کریں یہ کہ اس کو سزا غلط ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزا بالکل درست ہوئی ہے، اور اس سابق CM بھی نہیں رہے، اب وہ مجرم بن چکے ہیں بیسیکلی۔ خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ پہلے تو ان کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، چیف کورٹ گلگت بلتستان میں 4 جولائی 2023 کا فیصلہ آیا، اور ڈگری جعلی ثابت ہونے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایپلیٹ فورمز میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی ڈگری اصلی تھی تو آپ جا کے ایپلیٹ کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرتے، تاکہ آپ کے چہرے پہ ایک جو بدنما داغ جعلی ڈگری والا لگ گیا تھا وہ اتر جاتا۔ تو انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا، اور وہ اب گیزٹڈ جعلی ڈگری ہولڈر بن چکے ہیں، اور پاکستان کے واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو جعلی ڈگری کے اوپر سزا ہوئی، اور پاکستان کے ہی ایک واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج انہوں نے رحمت شاہ صاحب نے ان کو سزا سنائی ہے۔ مختلف کیسز تھے ان کے اوپر، 4-5 یہ دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے تھے، اس میں مجموعی طور پہ 34 سال قید، اس کے بعد 6 لاکھ جرمانہ، اور DG نادرا کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کا قومی شناختی کارڈ بھی بلاک کیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی اس خالد خورشید نے جو گلگت بلتستان کا ایک امیج پورے پاکستان میں بتانے کی یہ کوشش کی کہ جیسے ہم کوئی مطلب چڑھ دوڑنے والے ہیں، علی امین گنڈاپور سٹائل میں انہوں نے ایز اے وزیر اعلیٰ، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اب تو گنڈاپور کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے، اور عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً جو ہے نا ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتا ہے، ان کو اختیار دیتا ہے تاکہ وہ سرکاری وسائل کے ذریعے جو ان کا ایک ایجنڈا ہے، انتشاری ٹولے کا ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کمزور کرنا، پاکستان کی قوت کو کمزور کرنا ہے، اور پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، اس پہ 2011 سے چل رہا ہے ان کا ایجنڈا۔ پہلے خالد خورشید صاحب یہاں سے پولیس فورس کو لے کے چڑھ دوڑتے تھے، یہاں سے کارکنوں کو لے کے سرکاری وسائل پہ چڑھ دوڑتے تھے،
کبھی زمان پارک میں جا کے پنجاب پولیس پہ اس نے اٹیک کیا، اسلام آباد پولیس پہ اس نے حملے کیے، اور وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جن پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں ہوئی تھی ان کو اس نے جو ہے وہ زبردستی پولیس سے چھڑایا. اور اگر پولیس وہاں پہ مزاحمت کرتی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی سیکورٹی تھی، پولیس تھی، تصادم ہوتا، ایک اور صورتحال بن جاتی. تو اس وقت اس نے خالد خورشید کو استعمال کیا عمران خان نے. اب بعد میں اب گنڈاپور صاحب ہیں کے پی کے چیف منسٹر. اب چیف منسٹر کی بیسک ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے، بہتری لے کے آئے. لیکن آپ کے پی کو دیکھ رہے ہیں، 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تقریباً 12 سال ہو گئے. حالت آپ کے پی کی دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی ہے، وہاں پہ لا کے انہوں نے دہشت گردوں کو بسایا، تباہی ہے، بربادی ہے. کرم کی صورتحال وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہاں پہ پورے پاکستان میں اس وقت دھرنے جاری ہیں کرم کی صورتحال کے اوپر. وہ ان سے قابو نہیں ہو رہا. لیکن یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑتے ہیں. گلگت بلتستان میں بھی یہ صورتحال تھی، یہاں پہ نہ پانی، نہ بجلی، نہ کوئی اور سہولت. خالد خورشید صاحب کی تقریباً جب سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا 10 اپریل 2022 سے لے کے 4 جولائی 2023 تک تقریباً کوئی 14 مہینے کا ٹینیور تھا. اس 14 مہینے میں کبھی جی بی کے عوام کو اس نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، اور یہ بار بار جو ہے نا حرکتیں کرتا رہا. تو یہ ایک امیج پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے چیف منسٹر بننے کے بعد اس کے بعد پھر کوئی مقابلے میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اس نے لتاڑا، سب کو گالیاں دی، اور یہ جس سزا میں جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اور بہت سے کیسز ہیں، یہ عدالت سے مفروری کا بھی ایک کیس اس کے اوپر بن گیا، اس کی الگ سزا ہو گئی. ایجنسیوں کو، سرکاری اداروں کو، اور جو حلف پہ جو لوگ آ کے کام کرتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو، ان کو اس نے دھمکیاں دی. اور اتحاد چوک پہ جولائی 2024 میں اس نے ایک نفرت انگیز تقریر کی، سب کو دکھ ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی جب بھی ہمیں موقع ملے گا یا جب بھی مجھے موقع ملے گا. وہ آستینیں باقاعدہ چڑھائی ہوئی تھی اور 3 بٹن اس نے کھولے ہوئے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں چیف سیکریٹری کے بھی، آئی جی پی کے بھی، اور آئی ایس آئی کے اس سربراہ کا بھی نام لیا کہ میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ حالت تھی ان کی، اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ یہ مفرور ہے. اس کی مفروری میں یہ سزا ہو چکی ہے. ہم اس کو کوئی مطلب اپنے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ قانون اور آئین کو بالکل بالائے طاق رکھیں گے اور ایسے لوگوں کو آزاد چھوڑیں گے تو پھر تباہی ہوگی. پھر کمزور کے اوپر ہر طاقتور اس کی کمزور کی گردن پہ پاؤں رکھے گا. اور اس میں بیسیکلی ابھی لیگلی اس میں یہ ہے کہ خالد خورشید اگر اگلے 60 دنوں میں عدالت میں آ کے سرنڈر نہیں کرتا ہے اور کسی اپیلیٹ کورٹ میں، چیف کورٹ میں، یا اس سے اوپر کسی کورٹ میں اپیل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ 34 سال کے سزا کے خلاف جو اپیل کا جو ٹائم ہوگا وہ ٹائم بار ہوگا، اور یہ سزا اس کے اوپر اور کسی فورم میں یہ اپیل پھر نہیں کر سکے گا.